الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں جنگ بدر کا مختصر تذکرہ کیا گیا۔ جنگ بدر کے ابتدائی حالات گزشتہ درس میں بیان کیے گئے۔ جنگ بدر کا مزید تذکرہ اور مزید احوال آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار، اپنے وفادار اور اپنے اطاعت گزار 313 صحابہ کی جماعت کے ساتھ بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ بات گزشتہ درس میں ہم نے بیان کر دی تھی کہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا وہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچا، اور جو بھی بدر کے میدان میں پانی کے کنویں موجود تھے ان کنووں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ایسی جگہ پر حضور نے پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر نہ تو پانی کا کوئی چشمہ تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی کنواں موجود تھا۔ وہاں کی زمین ریت والی تھی، جس کی وجہ سے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا، کیا یہ وحی کے ذریعے ہے یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی مجھ پر نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت حباب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر پانی کے جو چشمے ہیں اور پانی کے جو کنویں ہیں ان کو اپنے قبضے میں لیں، تاکہ کفار کے پاس جو پانی کے کنویں ہیں وہ سوکھے پڑ جائیں، کیونکہ جن چشموں پر اور جن کنووں پر ہم قابض ہوں گے انہی چشموں سے اور انہی کنووں سے پانی ان کنووں میں جاتا ہے جو کفار کے قبضے میں ہیں، تو ہم جب قابض ہوں گے تو کفار کے کنویں سوکھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رائے کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا، اور خدا کی یہ شان رہی کہ بدر کے میدان میں بارش نازل ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے مسلمان جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریت تھی، تو بارش کی وجہ سے وہ ریت سخت ہو گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار جس جگہ پر قیام پذیر تھے وہاں جب بارش ہوئی تو وہاں کیچڑ ہو گیا اور کفار کے لیے وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اور یہ بارش کا نازل ہونا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک احسان تھا، ایک انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر کیا، اور جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ
اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ تو یہ وہ احسان تھا اور وہ انعام تھا رب کائنات کی جانب سے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو عطا ہوا۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ آئی۔ 12 رمضان المبارک کو حضور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کی رات تھی اور تمام اسلامی فوج آرام اور سکون کے ساتھ محو آرام تھی، مگر سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعاؤں میں مصروف رہے۔ صبح جب نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، اور نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک خطاب کیا، ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیات جہاد صحابہ کے سامنے بیان کی، ایک وعظ حضور نے فرمایا، اور اس وعظ کے ذریعے صحابہ کرام کے اندر حضور علیہ السلام نے جذبہ جہاد کو پیدا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہوا، شوق شہادت پیدا ہوا، اور ہر صحابی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی رات ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان بدر کا معائنہ کیا، میدان جنگ کا حضور نے معائنہ کیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس چھڑی سے زمین پر ایک لکیر بنا دیتے اور فرماتے جاتے کہ کل فلاں کافر قتل ہو کر یہاں گرے گا، اور کل فلاں کافر قتل ہو کر یہاں گرے گا، اس کی لاش یہیں پڑے گی، یہاں گرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب جنگ ہوئی اور جنگ جب ختم ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کر جب دیکھا تو اس کافر کی لاش وہیں پڑی تھی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی، اور ایک بال برابر بھی کوئی لاش اپنی جگہ سے نہ آگے تھی نہ پیچھے تھی۔ تو اس حدیث پاک سے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں مرے گا، اس کی لاش کہاں گرے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جب کفار بدر کے میدان میں پہنچے تو جنگ سے پہلے بعض کفار میں ایسے افراد موجود تھے کہ جو صلح پسند تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ لڑائی کو ٹال دیا جائے اور جس قدر ممکن ہو لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ ان مصلحین میں، صلح پسند افراد میں سب سے سر فہرست نام حکیم بن حزام کا ہے، جو بعد میں مسلمان ہو کر صحابی رسول کے منصب پر فائز ہوئے۔ حکیم بن حزام انتہائی سنجیدہ شخص تھے، باوقار شخص تھے، اور ان کے مزاج میں نرمی تھی، نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے جا کر کہا کہ آخر اس خون ریزی کی ضرورت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ قریش کا جو مطالبہ ہے کہ عمر بن الحضرمی کا خون انہیں دیا جائے،
تو حکیم بن حزام نے کہا کہ وہ آپ کے حلیف ہیں، آپ خود اس کا خون بہا ادا کر دیجئے تو یہ لڑائی ٹل جائے گی۔ یعنی بدر کی جو جنگ ہوئی، اس کا جو بنیادی سبب تھا وہ تھا عمر بن الحضرمی کا قتل۔ اس کے انتقام میں کفار مکہ یہ بڑا لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں سے جنگ کے لیے، تو حکیم بن حزام نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ بن ربیعہ سے کہا تو یہ لڑائی ٹل جائے گی، خون ریزی کی نوبت نہیں آئے گی۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ بات سنی تو یقیناً اسے یہ بات سمجھ آئی، اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو شاید جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن ظاہر ہے عتبہ بن ابی ربیعہ اپنی ذات میں فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا، اسے فیصلے کے لیے ابو جہل کی رضامندی حاصل کرنا تھی۔ چنانچہ یہ دونوں حکیم بن حزام اور عتبہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کے پاس آتے ہیں، اور ابو جہل سے آ کر یہی ساری باتیں کہتے ہیں جو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وہ ابو جہل کے سامنے رکھا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو چونکہ جاہل تھا تو رگے جہالت بھڑک اٹھی، اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں اے عتبہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہمت نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ تمہارا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے، تو تم تو یہ چاہو گے کہ جنگ نہ ہو تاکہ تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں ابو جہل کرنے لگا، اور ساتھ ساتھ عمر بن الحضرمی جو مقتول تھا، اس کے بھائی عامر بن الحضرمی کو اس نے بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی قتل ہوا، اس کا خون بہا، اور یہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے یہ اس خون کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، یہ تو چاہتا ہے کہ اس خون کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اس طرح اس نے باتیں کی۔ چنانچہ عمر بن الحضرمی کا جو بھائی تھا عامر بن الحضرمی، اس نے اپنی جو قمیص تھی اسے پھاڑا اور بلند آواز سے اپنے بھائی کے نام کے نعرے مارنے لگا، اور وہ نعرے سن کر کفار کا جو سارا لشکر تھا وہ جمع ہو گیا، اور اس نے لوگوں سے فریاد کی کہ میرے بھائی کے خون کا انتقام لیا جائے، اور اس طرح اس نے رو رو کر فریاد کی کہ کفار مکہ کا سارا لشکر یک زبان ہو کر یہ کہنے لگا کہ ہمیں خون کا بدلہ چاہیے، ہم خون کے بدلے خون لیں گے، ہم لڑیں گے، ہم ماریں گے، اور قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو حکیم بن حزام نے یقیناً کوشش کی کہ یہ جنگ ٹل جائے، انہوں نے ایک مخلصانہ کوشش کی اور ایک صحیح مشورہ بھی دیا، لیکن ابو جہل کی جہالت کی وجہ سے جو جنگ ٹلنے جا رہی تھی وہ جنگ نہ ٹل سکی، اور بالآخر جنگ ہوئی اور کفار نے ہی اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک جب جمعہ کا دن آیا تو حضور علیہ الصلاۃ نے مجاہدین اسلام کی صف بندی فرمائی، مجاہدین کی صفیں بنائی، اور حضور علیہ الصلاۃ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ علیہ الصلاۃ اس چھڑی کے ذریعے صحابہ کی صفیں درست فرما رہے تھے تاکہ کوئی آگے پیچھے نہ رہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ نے حکم فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی شخص کسی قسم کا شور نہ کرے، یعنی صرف زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اور عین جب جنگ کا جو نقارہ تھا وہ بجنے والا تھا، جنگ کا آغاز ہونے ہی والا تھا، اسی وقت 2 ایسے واقعات پیش آئے جو نہایت عبرت آمیز اور نصیحت آموز ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صفیں سیدھے فرما رہے تھے صحابہ کرام کی، تو حضور نے دیکھا کہ حضرت
سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، وہ جب صف میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کا جو پیٹ تھا وہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھڑی جو حضور کے ہاتھ میں تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چھڑی کے ذریعے ان کے شکم پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے اور میں آپ سے قصاص یعنی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھا دی اور چھڑی ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ سواد آؤ، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھڑی پھینکی اور دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شکم مبارک کو بوسہ دینے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے والہانہ انداز میں لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع ہے، جان ہتھیلی پر ہے، کیا پتہ کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، جان چلی جائے، تو موت سے پہلے میری آخری خواہش یہ تھی، میری آخری تمنا یہ تھی کہ میرا جسم آپ کے مبارک جسم سے مس ہو جائے اور تاکہ میرا جسم بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ تمنا سنی، ان کی اس خواہش کو سنا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس تمنا اور خواہش کو سراہا اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضور علیہ السلام کی ذات سے کہ وہ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت کرنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر ان کا ایک قلبی تعلق تھا اور قلبی لگاؤ تھا۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، یہ بھی عین جنگ کے وقت پیش آیا کہ جب جنگ کا آغاز ہونے والا تھا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ بھی بڑا ہی نصیحت آموز ہے کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ دو صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور دوسرے صحابی ہیں حضرت حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ان کو روکا اور کفار نے کہا کہ کیا تم بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے جا رہے ہو؟ تو ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا انہوں نے کفار سے عہد کیا، ایک وعدہ کیا کفار سے کہ ہم جنگ میں حصے دار نہیں بنیں گے، شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس معاہدے پر کفار نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں وہاں سے چھوٹ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح ہمیں روکا گیا اور اس طرح ہم نے ان سے معاہدہ کیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس معاہدے کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ تو یہ سارا واقعہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو، جو صحابہ کی صفیں تھی، ان صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں صرف اللہ کی مدد کافی ہے۔ تو سامعین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عہد کی، اپنے وعدے کی کس قدر پاسداری فرماتے اور کس قدر پابندی فرماتے۔ حالانکہ یہ جنگ کا موقع تھا اور ایک ایک سپاہی بڑا قیمتی تھا اور ایک ایک فرد کی ضرورت تھی کہ افرادی قوت میں اضافہ ہو، اور
ہر شخص کی ایسے موقع پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو الگ کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ یہ ایک معاہدہ کر کے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو بھی حضور نے نہیں توڑا، بلکہ اس معاہدے کی حضور نے پاسداری فرمائی اور اس معاہدے کو حضور نے ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار تھا، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور نے ہمیشہ اپنی ذات سے عہد کی پابندی کا درس دیا، وعدوں کی پاسداری کا درس دیا، اور وعدوں کی پاسداری کے واقعات ہم گزشتہ درسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر عہد کی پاسداری کرنے والے تھے، اور عہد کی پاسداری کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہے جو جنگ بدر میں پیش آیا، عین جنگ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اگر غیر سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا گیا ہو تو اس معاہدے کی بھی پاسداری کا حضور نے اپنی سیرت و کردار سے ہمیں درس دیا، اور یہ درس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں، کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں، معاہدہ کریں، چاہے مسلمان سے کریں یا کافر سے کریں، بحیثیت مسلمان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر قسم کے وعدے کی پاسداری کریں اور اس معاہدے کو ٹوٹنے نہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس معاہدے کو ہم پورا کریں۔ تو مزید بھی جنگ بدر کے جو واقعات ہیں اور جو احوال ہیں وہ لے کر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنگ بدر کے احوال ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور جنگ بدر کا تذکرہ تفصیلاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بدر کے میدان میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، کفار کا لشکر اور مسلمانوں کا لشکر، تو اس حالت کو، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دو لشکر آمنے سامنے آئے، اس میں تمہارے لیے ایک عبرت ہے، نشانی ہے کہ ایک لشکر وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا لشکر وہ تھا کہ جو کافروں کا تھا، منکرین خدا کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی، اور صف بندی فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس چھپرے میں تشریف لے گئے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست کے لیے صحابہ کرام نے بنا رکھا تھا۔ ایک چھپرا تھا، اور حضور علیہ السلام جب اس چھپرے میں تشریف لے گئے، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چھپرے کی حفاظت کون کرے، کہ جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حفاظت کا اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، کیونکہ کفار مکہ کا جو نشانہ تھا وہ حضور کی ذات تھی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچایا جائے، تو چونکہ حضور کی ذات اس لحاظ سے خطرے میں تھی کہ تمام کافر حضور کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو حفاظت کی ذمہ داری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھپرے کے پاس ڈٹے رہے، اور کچھ اور صحابہ بھی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اس چھپرے کی حفاظت پر مامور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، اور ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے رہے کہ اے خداوند عالم، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آج اس وعدے کو پورا فرما دے، اور اس قدر
اتنی دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قدر رقت طاری ہوئی، اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر محویت طاری ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر دوش مبارک سے گر پڑی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حالت سجدہ میں چلے گئے اور سجدے میں یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اگر یہ چند صحابہ 313 اگر شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعائیں مانگ رہے تھے، گریہ وزاری فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کر رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا، گریہ کرتے دیکھا، زاری کرتے ہوئے دیکھا اور حضور پر رقت کی اس کیفیت کو دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہوئے، بے تاب ہوئے اور جو چادر دوش مبارک سے گر پڑی تھی وہ اٹھا کر حضور کے کندھوں پر رکھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بس کیجئے، خدا نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے رب کائنات اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا کا سلسلہ تو ختم کر دیا، لیکن اس وقت زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ دشمن کی فوجوں کو شکست دے دی گئی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری تھی، گویا کہ حضور اپنے صحابہ کو یہ بشارت دے رہے تھے کہ یہ کافروں کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ ساری فوجیں بھاگ جائیں گی، پیٹھ دے دیں گی اور یہ قدم جما کر یہ مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ صحابہ کو بشارت دے رہے تھے۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا، لڑائی کیسے شروع ہوئی اور سب سے پہلے مسلمانوں کی جانب سے شہادت کے مرتبے پر کون فائز ہوا اور کفار کی جانب سے کون قتل کیا گیا، تو اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کا کہ خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، وہ جنگ کے لیے آگے بڑھا اور اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میدان میں نکلے اور اس سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ تو بدر کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت عمر کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ اچانک ایک تیر کفار کی جانب سے چلا اور وہ تیر ان کو آ کر لگا اور یہ بھی شہید ہو گئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کے دلوں میں جذبہ شہادت کو بیدار کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اس خطبے میں، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان سن کر حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔
یہ سن کر حضرت عمیر نے عرض کی، آپ نے دریافت کیا کہ کیوں؟ تو حضرت عمیر نے حضور کا ارشاد سن کر واہ واہ کا جملہ کہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عمیر، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے واہ واہ صرف اس امید پر کہا ہے کہ میں اس عالی شان جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمیر کو یہ خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، بے شک تو جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو خوشی سے اچھل پڑے اور جو کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی ان کھجوروں کو پھینک دیا اور ایک دم کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوئے ٹوٹ پڑے اور جام بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور ایک اور اس بدر کے میدان میں جو جنگ کے دوران ایک اور جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ابی ربیعہ، یہ سپہ سالار تھا کفار کے لشکر کا عتبہ بن ابی ربیعہ، یہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ابی ربیعہ اور اپنے بیٹے ولیدہ بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ تو یہ تین افراد تھے، عتبہ بن ابی ربیعہ، شیبہ بن ابی ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ تینوں نکلے اپنی صف سے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اسلامی صفوں سے تین مجاہدین آگے بڑھے، حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں سے ان کا نسب نامہ پوچھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ انصاری ہیں اور انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو عتبہ نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، اور پھر چلا کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش میں سے کسی کو ہمارے مقابلے میں بھیجو، اسے بھیجو کہ جو ہمارے جوڑ کا ہو، ہمارے مقابلے کا ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تین افراد کو منتخب فرمایا، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو حکم دیا کہ ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام کے شیدائی حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، یہ تینوں جانباز مقابلے کے لیے صف سے باہر آئے، اور چونکہ ان تینوں نے اپنے سروں پر خود پہنے ہوئے تھے، خود جنگی ٹوپی ہے لوہے کی جو اس زمانے میں پہنی جاتی تھی، وہ ٹوپی چونکہ انہوں نے پہن رکھی تھی تو ان کے چہرے جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو عتبہ نے ان کو نہ پہچانا اور پوچھا کہ کون ہو۔ جب ان تینوں نے اپنا تعارف کرایا تو پھر اس نے کہا کہ ہاں، اب تم ہمارے جوڑ کے ہو، اب ہم تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تین کفار کی جانب سے تھے اور تین مسلمانوں کی طرف سے ان کی آپس میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے مقابل تھا عتبہ، اس کا مقابلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مقابل جو شخص تھا اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل عتبہ کو مارا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اپنے مد مقابل جو ولید تھا اسے قتل کیا، لیکن عتبہ کا جو بھائی تھا شیبہ، اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ شیبہ حاوی ہو رہا ہے حضرت عبیدہ پر، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی
اور شدید زخمی تھے، اور اسی حالت میں ان کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم کر دیا جاؤں گا؟ کیا مجھے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ضرور شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوگے اور تمہیں ضرور شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام صحابی رسول ہیں، ان کا مقابلہ ہوا سعید بن العاص کا بیٹا جو عبیدہ تھا اس سے مقابلہ ہوا۔ یہ جب اپنے لشکر سے باہر نکلا تو اس نے سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پورا چہرہ اور پورا جسم اس کا لوہے کے لباس میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ابو کرش ہوں، اور آؤ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ تو اس کی للکار پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر اس کے مقابلے کے لیے باہر نکلے، اور حضرت زبیر نے دیکھا کہ اس کا تو سارا جسم ہی چھپا ہوا ہے، سارا چہرہ چھپا ہوا ہے لوہے کے لباس میں، اور صرف اس کی دو آنکھیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور اس کی دو آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ آیا نہیں تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانہ لگا کر اس کی آنکھ کا اس برچھی کو اس قدر زور سے مارا کہ وہ برچھی آنکھ سے گزر کر اس کی کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی نکل پڑی، اور وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ تو اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برچھی بڑی یادگار رہی، اور ایک عرصہ دراز تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس اسے رکھا یادگار کے طور پر۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وہ برچھی خلفاء کے پاس رہی، حتیٰ کہ سن 73 ہجری میں بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو یہ برچھی ان کے پاس تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، اور اس کے بعد پھر تاریخ میں گم ہو گئی، پھر نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ برچھی کس کے پاس رہی۔ جنگ بدر میں ایک اور بہت بڑا دشمن رسول، دشمن خدا قتل کیا گیا، اور وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا قتل بھی بدر کے میدان میں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، اور میرے دائیں بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے چپکے سے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھتیجے، تم کیوں ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا اس سے کیا کام؟ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، ہم نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لیں اسے قتل کر دیں گے، یا تو لڑتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے یا اسے مار دیں گے، کیونکہ واللہ اور اللہ کے رسول کو برا بلا کہتا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں حیرت سے ان نوجوانوں کا منہ تکنے لگا، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا میرے سامنے سے گزرا، تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو ابو جہل وہ سامنے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ دونوں نوجوان ایسے اس پر جھپٹے کہ جیسے شکاری اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، یا جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، ایسے وہ دونوں نوجوان ابو جہل پر جھپٹے، اور ان دونوں نے ابو جہل کو زمین پر گرا کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ دونوں نوجوان کون تھے؟ یہ دونوں نوجوان حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔
ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے تو تلوار ان کے کندھے پر لگ گئی اور ان کا جو بازو تھا وہ کٹ گیا، اور تھوڑا سا جو تھا وہ حصہ باقی رہا، بقیہ پورا بازو کٹ کر وہ لٹکنے لگ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا، اسے دور تک دوڑایا، مگر وہ بھاگ نکلا اور وہ پکڑ میں نہ آ سکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہ جب ان کا بازو کٹا ہوا تھا اور وہ لٹک رہا تھا، اس حالت میں بھی وہ لڑتے رہے اور جہاد کرتے رہے۔ یہ تھا جذبہ شہادت صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کی کچھ زندگی کی جو رمق تھی وہ باقی تھی، وہ زندہ تھا اور گویا کہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو روندا اور رونتے ہوئے اس سے کہا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج اللہ نے تجھے کیسے رسوا کیا، کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ذلیل و رسوا کیا۔ تو ابو جہل نے اس وقت بھی گھمنڈ میں اور تکبر میں جواب دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، تم نے تو بس یوں سمجھو کہ اپنے دشمن کی فوج میں سے ایک شخص کا قتل کیا ہے، کوئی بڑا کارنامہ تم نے انجام نہیں دیا۔ ہاں، وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے کسانوں نے قتل کیا، کوئی بڑے عہدے والا، کوئی بڑے نسب والا مجھے مارتا تو زیادہ اچھا ہوتا، مجھے کسانوں نے مارا۔ چونکہ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، یہ دونوں انصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انصاری چونکہ پیشے کے لحاظ سے کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، اور کسانوں کو چونکہ کفار مکہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کہا کہ ان کے ہاتھوں مرنے پر مجھے افسوس ہے، کوئی بڑے نسب والا مارتا تو مجھے اب اتنا افسوس نہ ہوتا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس آئے، وہاں سے گزرے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس جنگ میں کفار کی جانب سے بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو زبردستی لشکر میں شامل کر کے ساتھ لائے گئے تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے اور وہ زبردستی ساتھ لائے گئے تھے، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، نام بھی بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں شخص وہ زبردستی ساتھ لائے گئے ہیں، اگر تمہارا ان سے سامنا ہو جائے تو انہیں قتل نہیں کرنا بلکہ انہیں تم نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا کہ رحمت تھی اور نرمی تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے ساتھ فرمائی۔ اس جنگ میں ایک اور بڑا دشمن خدا ہلاک کیا گیا، وہ تھا امیہ بن خلف۔ یہ بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام تھے، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا، اذیت دیتا، اسلام لانے کے جرم میں ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ تو یہ بہت بڑا دشمن خدا تھا اور دشمن رسول تھا۔ یہ بھی بدر کے میدان میں مارا گیا۔ بدر کے میدان میں جب کفر و اسلام کی جنگ اپنے عروج پر تھی تو امیہ بن خلف سمجھ گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے، تو اس نے اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ میری جان بچائیے۔ وہ چمٹ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اور کہنے لگا کہ آپ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ چاہا کہ امیہ بچ جائے، چونکہ اس نے پناہ مانگی تھی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال چونکہ جب اس کے غلام تھے تو یہ بڑا تشدد کیا کرتا تھا، ظلم کے پہاڑ اس نے توڑے۔ حضرت بلال نے جب اسے دیکھا تو حضرت بلال نے بلند آواز سے انصار صحابہ کو مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ تمام انصار صحابہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا کہ اب امیہ کا بچنا ناممکن ہے تو انہوں نے امیہ سے کہا کہ ایسا کرو تم زمین پہ لیٹ جاؤ۔ وہ زمین پر لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ وہ بچ جائے، اس کو چھپانے لگے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دیکھ لیا تھا، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم کر اسے قتل کر ڈالا۔ تو اس طرح امیہ بن خلف جو تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا اور بہت بڑا دشمن خدا اور دشمن رسول واصل جہنم ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی۔ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے اور پھر 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمائے اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، 4 سپارے میں اور دیگر مقامات پر بھی۔ تو اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ نئے درس میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔